नाच रहे تو کہہ رہے دماندہ مس کلندر دماندہ مس کلندر. دو آدمی جو ہو گئے کہتے کہتے ایک میں پانی ڈالنے لگا, یقین کریں دانت اس کو بالکل بند ہے, دانت بند ہے, پانی کے اندر نہیں ہو رہا, تو دل سے آواز آ رہی ہے دماندہ مس کلندر. آپ کو دماندہ مس کلندر کہتے ہیں نا, اس وقت اللہ اسے نمانے کرتے تھے نا. اگر دماندہ مس کلندر آ سکتا ہے اللہ اندر نہیں آتا ہو. آپ ایک اور بھی طریقہ اس کے علاوہ, کچھ لوگ بیٹھ کے ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب ضربے لگاتے ہیں نا تو پھر وہی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے جو ناچنے سے ہوئی تھی. اللہ جب دل کی دھڑکنیں ہو گئے پھر اس کے ساتھ اللہ ہی ملا. اب چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر رہنا ہے, بچہ دھڑکن ابارنے کے لیے اس میں اللہ کو ملانے کے لیے یہ عبادت ہوئی ہے. اگر دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا ملتا ہے تو بعض دفعہ گرمی لگتی ہے, کیونکہ اللہ جلالی بھی ہے. جب گرمی لگے تو دروشی پڑے وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر آپ اللہ کا ذکر کریں, پھر گرمی لگے پھر دروشی پڑے وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام بڑا اچھا کریں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. تو کیوں وہ تھکتا رہے, تیرا ہاتھ تو میرے دل میں, میرا ہاتھ تیرے دل میں, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں یہ دن بڑی شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا, کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا تو یہ تو ساری عمر بھی میرے ہاتھوں سے گیا نا. کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن نہیں فرماتا ہے کچھ لوگ جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ لفظ اللہ ایمان ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے, اور خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں, پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. تو کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ان کے دلوں پہ کھانا کعبہ آ گیا. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں, بڑے گھبرائے تھے, استقبال تو نہیں ہو گیا, آواز آئی گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے, وہ جو تمہارے اندر کھانا کعبہ بس کیا نا وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. جب رابع مسیح رحمۃ اللہ کے دل پہ کھانا کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر. کوئی یہ تو میں نے اسلام نے گھر مٹی سے بنایا نا, اس کو میں نے اپنے منہ سے بنایا نا. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس کھانا کعبہ نہیں آیا تو رابع بستی کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں, حضور پاک تو کھانا کعبے کے کعبہ تھے, کعبے کعبہ تھے. صرف بات یہ تھی اگر حضور پاک کھانا کعبہ مانا ہو جاتے, آج جو کہتے ہیں حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اگر گئے نا امید کے لیے گئے نا, کہ میں نہ گیا تو کوئی بھی نہیں گئے نا. تین کہو کہ حضور پاک کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی. آپ تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, تو میں نے اسلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا, میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا, نمازیں کرنے سے پہلے بھی نبی تھے نا. اگر نمازوں کی حضور تھی یہ امت کے لیے حضور پاک نے پڑھی. اگر آپ منگل کو نہ پڑھیں تو آپ سنت بنا لیتے ہیں نا. حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی, وہ کل ان کو نظروں سے کام ہوگا تو کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں نا, ورنہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی, وہ تمہارے لیے سارے کام میں نے. اب رابع بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ کھانا کعبہ آیا تو پھر بھی ان کو آدھا کلندر بولتے ہیں. تو پورا کلندر کون ہوتا ہے؟ جس کو کعبہ طواف کر دے وہ بھی آدھا کلندر ہے. تو پھر پورا کلندر کون ہوا؟ جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ آ گیا نا, اسی کے لیے پھر حدیث میں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ یہاں تک ایک انسان پہنچ سکتا ہے تو اس کے پاس شیطانی فوج ہے جنات کی، حکم دیتا ہے جا اس کو تباہ کر، برباد کر، کچھ بھی کر، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس صرف دین ہی نہیں ہے تو تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میرا رحمانی فوج دیتا ہے نا. تو شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی نا. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. تو بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن رہے گا، غریب نہیں رہے غریب نواز. اب ہم تمہاری اس وقت تک حفاظت کریں گے، بیعت بھی کریں گے، نظریے نہیں لیں گے، اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا اندر جاگ نہیں ہوتا. پھر جب اندر جاگ اٹھے جائے تو خود ہی کسی کامل کو بھول لے جانا، ہماری محنت پوری ہو جائے گی. اس کے لیے اگر کسی کا کوئی مرشد ہے ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں، مرشد نہیں ہے اس سے بھی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارا اندر چمک اٹھے گا، تمہاری بھی چمک اٹھے، تمہاری بھی بیدار ہو جائے. اور جب بیدار ہوگی تو خود ہی اپنا مسکن ڈھونڈے لو. اس کے لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت سے عالم مواد ہمارے حق میں ہیں تو بہت سے ہمارے مخالف. حق والے کے سامنے ان کی بات زیادہ نہیں آ رہی، جب مخالف ہے نا تو پرچے بھیج دے کہنا کفر کے فتوے لگا کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے فتوے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر کسی بھی دل میں کوئی بات ہو تو پوچھ لے، دل کی تسلی کر لے، اس کے بعد ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے. اس وقت ہر آدمی کو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بڑا مہربان ہے. ہر آدمی کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا ہے. تو دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں اتنا بڑا آپ سے اور کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں میں اتنا بڈ ہوں اتنی سے تو کرم نہیں تو اور کیا. ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کام سمجھتے ہو یہ اتفاق کے پاس جو کافوں کو نہیں ہوئی تم کو بھی تمہارے بھی کرم ہوا. اگر تم نے دیکھنا جو واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں جھک جاؤ. 2 4 5 7 دن میں تمہارے اندر اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا. حج کرو نہیں حج کرو تم میرا ذکر کرنا تیرا ذکر کرنا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں ہوتا ہے تو تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے نہ لیتا. پھر اگر کار بنگلہ دیا تو کرم ہے نا، پھر کرم ہی کرم ہے نا، یہ کرم ہے. اپنے آپ کو آزمانے کا راز میں کیا ہوں، میرے تو اللہ کتنا مہربان ہے اور میرا مرشد کیا ہے، یہ کثرت ہے. گجرا والا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان تو ہوں، شرابیں بھی چھوڑ دوں اور نمازیں جو کہو میں کروں گا. ایک بات میری سمجھ نہیں آتی، اگر میں سمجھا دیتا کیا کہ تم گارنٹی نہیں دیتے. میں مسلمان بھی ہو گیا تم ایسی گارنٹی نہیں دیتی ہو کہ میں تمہارے سب علماء کے پاس پھرا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کوئی گارنٹی دی، تیری گارنٹی کیا دی. کہنے لگا جس چیز کی گارنٹی نہیں وہ کمزور. تمہارے مذہب کی گارنٹی نہیں، تمہارا مذہب کمزور. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے، سالوں کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا. اگر تم یہ اندر اللہ کو بسا کے دیکھو تو تمہارے اندر روح بے چین ہے، روح بے چین ہے. ہمارے اندر کسی طریقے سے اللہ آئے اور اس کو پکڑے تو تم اللہ باری پھینک دے ہو. نماز پڑھ کے 100 بار، قرآن پڑھے 100 بار، اللہ کری کہ وہ بھی بار اندر جائے تو پتہ چلے تم کیا ہو. اس کے لیے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اس کے بعد ذکر نہیں اپنی قسمت آزمائیں. اگر اللہ کا شروع ہو جائے دعا دے دو، ورنہ جیسے ویسے تو رہو گے نا. کہتے ہیں جس طرح آپ دل سے اللہ کا قبر جاری کروا دیتے ہیں، کیا آپ ایک گونگے شخص کی زبان سے اللہ کروا سکتے ہیں؟ وہ پہلے ہی بتایا کہ یہ زبان اللہ نہیں کرتی ہے، اس کو اللہ وہ مخلوق رہتی ہے نا، تو گنگے کی وہ مخلوق نہیں ہوتی ہے. بھائی گنگے کی مخلوق نہیں ہوتی ہے، اللہ
کیسے کرے گا اس کا دل؟ یہ بھی اس کا مطلب تو پوری وضاحت کریے.